بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اس کے بعد دوسرا سبب جو میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ عام طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے بہت مالدار ہوتے ہیں، دکان مکان زمین جائیداد بہت کچھ ہے، بینک بیلنس بہت کچھ ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو جو ہے بہنوں کو کچھ جو ہے دے دیتے ہیں، اس میں سے صحیح معنی میں یہ لوگ بھی جو دیتے ہیں نا تو پورا حصہ نہیں دیتے ہیں، پورے طریقے سے جتنا بھی باپ کا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے نا وہ سب کی جو بھی مجموعی رقم بنتی ہے وہ پوری جو ہے چیز تقسیم ہونی چاہیے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ہے دکان، ہر مکان اور ہر جو ہے پراپرٹی یہ ہر ایک کو اس میں سے بانٹا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن ہر ایک کی ویلو نکال کر کے اس کے بعد جو مجموعی رقم بنتی ہے، بیچنا ضروری نہیں ہے، بس صرف ویلو قیمت، اس کی مجموعی جو قیمت بنتی ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کو اس کا حصہ برابر جتنا متعین کیا ہے شریعت نے حصہ، اتنا حصہ ہر ایک کو جانا چاہیے۔ تو وہ جو ہے عام طریقے سے جہاں پہ زمین جائیداد بہت زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے بہنوں کو بھائی لوگ دے دیتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جاتا ہے، لیکن جہاں مکان ایک ہی مکان ہے، باپ وہی چھوڑ کر کے گیا ہے، اب چھوٹا مکان ہے، اتنا بڑا ہے یا اتنی زمین ہے کہ اس زمین میں جو ہے بھائی لوگ جو ہیں یعنی مرنے والے کے جو بیٹے ہیں وہ اپنا مکان بنا کر کے رہ سکتے ہیں، ان کو الگ الگ پورشن مل سکتا ہے جس میں وہ رہ سکتے ہیں، تو اب وہ بہنوں کے لیے اس میں گنجائش نہیں نکال پاتے، تو بہنیں بھی کیا چاہتی ہے کہ چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائیوں کو رہنے کے لیے، یہ بہتر ہے، اور بڑی مشکل سے تو وہی رہیں گے، ہم کیوں خواہ اس میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں۔ تو یہ جو دوسرا سبب ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ اصل میں آپ کے مطالبہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے رحم کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ تو ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، ترکے میں سے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے۔ اگر رب العالمین نے ہمیں یہ حق دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے چھوڑنے والے؟ پھر ہم کیوں یہ فیصلہ کریں خواہ نہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی جگہ، چھوٹا سے چھوٹا مکان، اس کی جو بھی ویلو بنتی ہے اور اس ویلو کے لحاظ سے جتنی رقم بھی آتی ہے ایک بہن کے حصے میں جو کہ مرنے والے کی بیٹی ہے، اس کے حصے میں جو رقم بھی آتی ہے، بیچنا میں نے کہا ضروری نہیں، لیکن ویلو کے لحاظ سے جتنی رقم اس کو بنتی ہے، اگر بھائی لوگ اس میں رہ رہے ہیں اور باقاعدہ ہر ایک رہے، کوئی ضروری نہیں، تو جو نہیں رہ رہا ہے اس کے حصے کی جو رقم بنتی ہے وہ رقم دے دی جائے، دوسرے کو بیچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بھائی لے لیا، چھوٹا مکان ایک بھائی نے لے لیا، تو دوسروں کے حصے کی جو رقم بنتی ہے، جو مارکیٹ ویلو ہے اس وقت، اس کے لحاظ سے وہ حصہ ان کو دے دے۔ اگر ایسا ہے کہ نہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو بیچ کر کے دوسری جگہ جو ہے سب اپنے اپنے لحاظ سے خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر تقسیم ہو جانے کے بعد بہن یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارا بھائی بہت محتاج ہے، بڑا ضرورت مند ہے، اور ہم کو اتنی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دے، ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، لیکن ہاتھ میں آنے کے بعد۔ یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا ذرا، یہ ایسے ہی کہہ دینا نہیں چلو آپ لوگ رکھ لو، ہمیں ضرورت نہیں، ایسے نہیں، تقسیم ہونے دیجئے، ایک نظام بن جانے دیجئے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی جو زمین جائیداد ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ باقاعدہ شریعت کے لحاظ سے تقسیم کرنے کا ایک نظام بن جانے دیجئے، اور اس نظام کے لحاظ سے آپ کا جو حصہ ہے وہ آنے دیجئے۔ آپ میری بہنیں اس بات کو نوٹ کریں، آپ اپنا حصہ آنے دیجئے اپنے پاس۔ جب آپ کے پاس وہ حصہ آ جاتا ہے، چاہے ابھی پیسے کی شکل میں نہیں، لیکن یہ متعین ہو گیا کہ 10 لاکھ آپ کا حصہ بن رہا ہے، اس میں حصہ آ جانے دیجئے۔ جب آپ کو جب وہ بالکل جو ہے تیار ہو جائے، آپ کا حصہ دے رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز مل رہی ہے، تب جو ہے آپ کہیے کوئی بات نہیں، میں اپنا حصہ، بھائی جو محتاج ہے، سارے بھائیوں کو دینا بھی ضروری نہیں، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، میں آپ کو یہ گفٹ کر دے رہی ہوں،
میں آپ کو یہ ہبہ کر دے رہی ہوں، تو یہ رشتہ داری کا خیال کرنا اس کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں رشتے کی پاسداری ہے۔ کہا کہ آج میرے پاس ہے، میں اپنے بھائی کی مدد کر دے رہی ہوں۔ یہ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا، جیسے زکوٰۃ وغیرہ کی وصول کے لیے، اور بہت سارے جو کام ہوتے ہیں نا حکومت کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو کام کے لیے بھیجتے تھے، تو ان کا جو محنتانہ بنتا تھا، ان کی جو اجرت بنتی تھی، آپ ان کو دیتے بھی تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دینے کا ارادہ کیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول مجھے تو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، میں لینا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی دے سکتے تھے، آپ جو ہے کسی کو بھی دے سکتے تھے، بہت سے غریب مسکین تھے وہاں پہ، لیکن آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ اگر آپ کو دیا جا رہا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو اس کا محنتانہ ملنا چاہیے، یہ چیز ہے، تو یہ آپ کو جو مل رہا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو لے لو، اپنے ہاتھ میں یہ مال آ جانے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو الفاظ عربی میں ہے اس کی ترجمانی میں یہ اردو میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ اپنے ہاتھ میں آ جانے دو، پہلے اس کو اپنی ملکیت میں آ جانے دو، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو غریب مسکین کو تمہیں دینا ہے دے دو۔ مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے کسی غریب، نہیں، آپ پہلے اپنے ہاتھ میں اسے آنے دیجیے، کیونکہ جب یہ مال ہاتھ میں آتا ہے تو مال کی محبت بھی ساتھ میں آتی ہے، اور بعد میں پھر اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس مال کی محبت کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہاں شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ تو مدد ہی کرنا ہے اپنے بھائی کی، مدد ہی کرنا ہے اپنے جو ہے بھتیجوں کی، تو کیا کیجئے، حصہ لے لیجئے، اور لے لینے کے بعد جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیجئے۔ تو اس طریقے سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ ایک سلسلہ چلتا بھی رہے گا کہ باقاعدہ میراث کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، ترکے کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرے سبب کے بارے میں بات کی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسرا جو سبب میں نے پیش کیا، عام طریقے سے سماج اور معاشرے کا ایک یہ رہتا ہے، لوگوں میں کھوا سا رہتا ہے، اپنی ایک ناک، اپنا ایک جو ہے مان سمان سماج میں، اور یہ کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شادی اور وواہ کے موقعوں پر بھی ہمارے بھائی بہن اس کو بہت دیکھتے ہیں، بہت سے غیر شرعی کام ہم اس لیے کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنا ہے، اس کے لیے بہت سے غیر شرعی کام بھی کر جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کا ڈر ہمیشہ لوگوں کو ستاتا رہتا ہے۔ کچھ غیر شرعی چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں جو ہمارے اس سماج کا، ہماری اس سوسائٹی کا، اور ہماری اس ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، ہندوستانی کلچر کا حصہ ہے۔ اس میں سے ایک بات میں آپ کو ذکر کروں کہ جیسے ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد شادی کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کو باقی رکھنے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک سب مل کر کے رہیں، ایک ساتھ رہیں۔ حالانکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیاں اور کتنا غیر شرعی کام کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کے کتنے اصولوں کو پامال کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب جو ہے گوارا ہے، لیکن کیا ہے، ایک سماج، ایک سوسائٹی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جیسے ہی شادی ہوئی ویسے ہی اپنا گھر الگ سے بسانے لگے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے۔ یہ ایک تصور ہے۔ اب کیا ہے، اس کے خلاف بھی مہم چلا کر کے ایک ماحول یہ بننا چاہیے کہ جب کسی کی شادی ہو جائے تو وہ اپنا مستقل گھر لے کر کے اپنے گھر میں رہے، اور وہ صحیح معنی میں جو اسلامی شریعت کی ہدایات ہے ان ہدایات پر وہ صحیح معنی میں تب عمل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ کیا ہے، ہمیشہ کیوں جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں جڑ کر کے
लड़ेंगे झगड़ेंगे सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, एक साथ ही रहना है, एक साथ ही रहना है। सारी बेपर्दगी गवारा कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग रहने को तरजीह नहीं देते। जो इस्लामी शरीयत की हिदायत है उसका ख्याल नहीं करते। यही मामला जो है यहाँ पर भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, हमने अगर मुतालबा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोगों को कहने दीजिए। कभी भी अपनी जिंदगी, आप अपनी इस्लामी जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं या आप गुजारना चाहती हैं, तो इस बात को मेरी नोट कर लीजिए कि इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए इसको। हमारे एक उस्ताद ये कहा करते थे, खर्च करने के मामले में उनकी ये बात बड़ी मशहूर थी, कहा करते थे कि अगर आपने किसी भी मामले में ज्यादा खर्च कर दिया तो लोग फिर भी तनकीद करेंगे कि ये तो हातिम ताई बन रहा है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, ऐसा है वैसा है। कहने वाले छोड़ेंगे नहीं आप। और अगर आपने कहीं कुछ कम खर्च कर दिया तो आपको बखीली का कानून होने का टाइटल मिल जाएगा। लोगों की जबानें आप बंद नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने जैसा आपको जितना दिया है, अपनी जो है हैसियत के लिहाज से शरीयत के अहकाम की पाबंदी करते हुए खर्च कीजिए। और लोग क्या कहते हैं, कभी इसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए। हमेशा तवज्जो इसकी तरफ दीजिए कि मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मेरा रब क्या कह रहा है, मेरे रसूल की लाई हुई जो शरीयत है, जिस शरीयत को दे करके मेरे रसूल को भेजा गया है, मेरे रहबर को भेजा गया है, उनका क्या हुक्म है, वो कैसे हम अल्लाह को कैसे राजी कर सकते हैं और इस्लामी शरीयत को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। लोग क्या कहते हैं कभी इसके बारे में मत सोचिए। मैं इसलिए फिर ये बात कहता हूं कि चाहे लोग कुछ भी कह दें आपको, चाहे आपको लोग कुछ भी कह दें, अपने हक का मुतालबा कीजिए। आपको जरूरत नहीं है तब भी अपने हक का मुतालबा कीजिए, अपना हक लीजिए, ताकि ये चलन बन जाए, ताकि ये हमारे मुआशरे में, हमारे इस समाज में एक जो है रिवायत बन जाए ये कि जो इस्लामी शरीयत के अहकाम हैं और तरके की तकसीम का जो सही तरीका है, उसी तरीके के मुताबिक तरके की तकसीम अमल में आ रही है, एक रिवायत बन जाए। और हमारी ये बहनें जो इस काम को लेकर के आगे बढ़ेंगी और जो भी इस तरह से आगे बढ़ करके अपने हिस्सों का मुतालबा करके अपना हिस्सा लेना शुरू करेंगी और जिनके जरिए से ये जो है सुन्नत, ये तरीका हमारे इस मुल्क में बिल्कुल राइज हो जाए मुसलमानों में, तो हमारी उन बहनों को बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की है कि अगर आपके जरिए से इसकी शुरुआत हो गई तो याद रखिए आपको जितनी भी बहनों को फिर हिस्सा मिलेगा, तरीके में हिस्सा मिलता रहेगा, आपको उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। ये आपकी इस मुहिम से हमारे समाज में ये चीज एक इस्लामी जो है रीत, एक इस्लामी रिवाज लोगों में आम हुआ तो आपको उसका अजर व सवाब भी मिलेगा। कभी कभी हम लोग बहुत डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको जो है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात पेश करना चाहूंगा। मुझे अभी जहन में वो बात आई। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी, जिनकी बड़ी तारीफ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। और ये अकेली बेटी थी आपकी। जिस वक्त आपकी वफात हुई तो ये जिंदा थी, बकिया बेटियों की वफात आपकी जिंदगी में ही हो गई थी। तो आपके मरने के बाद जो आपकी औलाद जो जिंदा है वो सिर्फ यही एक बेटी थी और कोई। बेटे तो सब बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और बेटियां भी सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई थी। यही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रह गई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो सिर्फ 6 महीना ये जिंदा थी। याद रखिए, वफात के बाद जैसे ये खलीफा बने
تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے باپ کی میراث کا جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دو. نوٹ کیجیے گا ذرا پوائنٹ کیا کہہ رہی ہے. اپنے باپ کا کے طریقے سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے گئی تھی خلیفہ وقت سے. ان کو یہ مسئلہ اس وقت نہیں پتا تھا کہ انبیاء کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے یہ پوری امت کا ہوتا ہے, یہ صدقہ ہوتا ہے, اور یہ ان کی اولاد یا ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہی مسئلہ بتا کر کے واپس کیا, کہا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر, جو بھی مال فے وغیرہ تھا اس میں سے جو بھی خرچ کرنا ہے ہم خرچ کرتے رہیں گے, لیکن جو نبی چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, یعنی پوری امت کا حصہ ہوتا ہے. وہ پھر اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا آپ کے جو بھی ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہو, ایسا نہیں ہے. یہ طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. تو وہ واپس آئی. میرا یہاں پر کیا ہے پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی. کیا ان کو آپ ملامت کریں گے؟ کیا ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان کو ملامت کریں گی کہ یہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے چلی گئی؟ نہیں, ہمارا حق ہے تو ہمیں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا بھی حق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ہمارے سامنے یہ ایک نمونہ بھی چھوڑا ہے کہ ہمارا حق ہے تو ہم اپنے حق کا مطالبہ بھی کریں. لیکن ان کا جو مسئلہ تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے وہ مسئلہ واضح کر دیا, ان کو واپس کر دیا واضح کر کے, اور چونکہ وہ طریقہ نہیں بنتا تھا اس لیے وہ تقسیم نہیں ہوا. تو ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں صرف مطالبہ وہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں ان کو طریقہ چونکہ نہیں ملنا تھا اس لیے نہیں ملا, وہ ان کو بیان کر کے واپس کیا گیا کہ ایسا ہے کہ آپ چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے آپ کو اس میں حصہ نہیں بنا.